بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صرف عقل پر رکے بیٹھے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں کہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو یہ؟ انہیں کیا پتا کہ عقل کے بعد والی منزل کو عشق کہا جاتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی اور عشق آگ میں کود گیا۔ بتائیے آگ میں کودنے والا آج بھی ابراہیم خلیل ہے یا نہیں؟ عشق الہی کی آگ ہے، اس میں کودنے والوں میں سب سے بڑا نام حضرت ابراہیم کا، اور عشق الہی کی آگ میں ان سے بھی بڑا نام حسین کا۔ میں نے کیسے کہہ دیا ان سے بھی بڑا؟ یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہی بات بہت سے لوگوں کے کہ شیعہ حضرات نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الرسول کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ بعض لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی بات نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، آج نہیں کل سمجھ میں آئے گی۔ گفتگو کی کا جہاد جاری رہنا چاہیے۔ کیوں سب سے بڑے عاشق جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں عشق الہی کی آگ میں اپنے آپ کو کھلا دیا، جب جا رہے تھے نا، پھینکا گیا تھا منجنیق میں رکھ کے حضرت ابراہیم کو، قریب جا کے بھی ڈال نہیں سکتے تھے، اتنی دور تک تپش تھی آگ کی۔ ایک ٹوکری میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو گھمایا، منجنیق کو گھمایا گیا اور پھر حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا، اس منجنیق کو پھینک دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم اس میں جا رہے تھے نا، تو تلاتم بپا تھا فرشتوں میں۔ جبریل امین نے کہا یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا کے بات کرو۔ جیسے ہی جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے انتہائی اطمینان کے ساتھ فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر کہیے میں انہیں پہنچا دوں، کہیے میں اللہ کو آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ تو کیا جواب ہے حضرت ابراہیم کا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اب میری حاجت ہی کوئی باقی نہیں، اس کی توجہ میری طرف ہے۔ یہ لب و لہجہ، یہ انداز، یہ طریقہ ایک عاشق کا ہوتا ہے۔ جب میرے مولا جنگ صفین سے واپسی پر کربلا سے گزرے تو حضرت نے قافلہ رکوا دیا۔ مولا علی کی بات کر رہا ہوں، حضرت نے قافلہ رکوا دیا، اپنا لشکر رکوا دیا، اتر گئے، وہاں رہے کچھ دیر، وہاں قیام فرمایا۔ تو کسی نے پوچھا مولا آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہا ہونا مسارع الشاہ، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، کربلا عاشقوں کی جگہ ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، بڑا مقام ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا۔ یہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ مظلوموں کی حمایت کا شوق، ذوق، لگن کہاں سے آئی؟ جو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کو یاد کرتے ہو، اس کے ساتھ خاطر پیسہ خرچ کرتے ہو، اس کی خاطر جانیں دیتے ہو۔ اس فقیر نے پورے پاکستان میں جو شیعوں کے ساتھ ہوا ہے، اس پر 20 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ 1994 سے کام کر رہا ہوں، 11ویں جلد ابھی پچھلے دنوں چھپ کر آئی ہے۔ 20 جلدوں تک آپ کو تحفہ دے کے جاؤں گا، اپنا ریکارڈ مرتب کر کے جا رہا ہوں پاکستان کے شیعوں کا۔ 20 جلدوں میں شہیدوں کا تذکرہ ہے۔ اتنا مارا گیا ہے ہمیں پاکستان میں، اتنا مارا گیا ہے ہمیں۔ سن 1963 چھیڑی کے واقعے سے جو بات شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ انہیں مار دو، انہیں رستے سے ہٹا دو، مگر کون انہیں بتائے کہ ہمیں تو کالے کپڑوں میں مرنا اچھا لگتا ہے؟ کون ہے جو دنیا میں آب حیات پی کر آیا ہو؟ کون ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ بہتر نہیں ہے یا حسین کہتے ہوئے دم نکلے؟ صلوات ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پر۔ دیکھیے حضرت مختار کا قیام، ان کا بدلہ امام حسین کا بدلہ نہیں تھا۔ حضرت مختار نے جو قاتلان امام حسین کو چن چن کے مارا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا، خاص طور پر حضرت مختار کو تھا کہ عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن، خولی، سنان، یہ 6 بڑے نام تھے جنہوں نے کربلا میں سب سے زیادہ ظلم کیا۔ حضرت مختار کا ہدف تھا کہ ان 6 کے 6 کو میں واصل جہنم کروں گا،
اور پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے جنہوں نے شرکت کی تھی، جنہوں نے مولا کو پانی مانگتے دیکھا تھا اور ساتھ نہیں دیا. کچھ لوگ اس طرف کھڑے تھے، وہ سارے ظالموں کو، ایک بڑی تعداد کو مختار نے پکڑ کر انہیں قتل کیا اور ان کو سزائیں دی. اور انہی سے پوچھا بھی کہ تم بتاؤ تم نے کیا تھا کیا تھا کربلا میں. امام حسین کا بدلہ ہے شیور. کون ہے بدل حسین کا جو بدلہ کہلائے؟ کون ہے امام حسین کا بدل کائنات میں جو حسین کا بدلہ کہلائے؟ امام حسین کا بدل ہی نہیں ہے کوئی، تو بدلہ نہیں ہے. یہ حوصلہ دیا تھا. بتاؤں بدلہ کیا ہے امام حسین کا؟ امام حسین کا بدلہ شمر، خولی، سنان، عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد کو مارنا نہیں تھا. یزید کو تو پھر قدرت نے مارا. گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کرنے گیا کربلا کے واقعے کے چوتھے سال. ادھر خانہ کعبہ یہ جل رہا تھا. اس نے کہا کعبے کو آگ لگا دو. اس نے کہا مدینے پہ چڑھائی کرو. واقعہ کربلا کے بعد ہوا. واقعہ کربلا کے بعد مدینے پہ چڑھائی ہوئی. 3000 صحابہ کرام کی بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی. میں کیسے کھل کر نہ بتاؤں؟ نہیں سمجھتا ہمارا بچہ کہ یہ کیا زیادتی کا کیا مطلب ہے. 3000 صحابہ کرام کی عورتوں کے ساتھ یزید کے لشکر نے زیادتی کی. نبی کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. حرمت 1 مہینے تک نماز. ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں 3 دن تک. آپ 3 دن ہی مانیے. 3 دن تک مسجد نبوی کی نماز معطل رہی. جماعت نہیں ہوئی نبی کی مسجد میں. اور پھر اس نے وہاں سے بھیجا، کہا اب خانہ کعبہ میں عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے. اس نے کہا جی کعبے کی حدود میں تو ہم داخل نہیں ہو سکتے، وہ حرمت کی جگہ ہے. وہاں تو جان مال قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. ہم کعبے میں گھس کے کیسے کریں؟ کسی کو ماریں گے؟ کہا نہیں مار دو. اور کعبے کو آگ لگا دی گئی. کعبے کا غلاف جل رہا تھا، کعبے کا دروازہ جل گیا، کعبے کی عمارت کو دوبارہ بنایا گیا. بالکل اسی وقت میں وہاں کعبہ جل رہا تھا اس کے حکم پر، اور یہاں یہ شام کے جنگلوں میں بوٹی بوٹی بنایا جا رہا تھا قدرت کی طرف سے. اس کا پیر اس کے گھوڑے کی رکاب میں پھنسا، اور گھوڑے نے پورے جنگل میں جب تک اس کی بوٹی بوٹی نہیں کر دی پٹخ پٹخ کر، اس وقت تک گھوڑا رام نہیں ہوا. گھوڑا سنبھلنے میں نہیں آیا. حضرت مختار کا نے بدلہ نہیں لیا امام حسین کا. توجہ، امام حسین کا بدلہ، امام حسین کا بدلہ نہیں لیا حضرت مختار نے. امام حسین کے خون کا بدلہ بتاؤ. امام حسین کے خون کا بدلہ حکومت الہیہ ہے. امام حسین کے خون کا بدلہ حکومت الہیہ ہے. ہم سب عزاداروں، ہم سب ماتمیوں کا ہدف ہے امام زمانہ کی حکومت، امام مہدی کا ظہور. حضرت مختار کا ہی جملہ ہے، اتنا رو حسین پر کہ یہ غصہ سینے میں جمع ہوتا ہے. یہ رونے والا غصہ باہر نہیں نکالتا نا، غصہ پیتا ہے. توجہ ہے. ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے، سائنس سے اور طب سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوں گے. جب انسان غصے کو پیتا ہے تو غبار بن کے آنسو بنتا ہے. بدلہ لینے والا تو نہیں روتا، مارنے والا تو نہیں روتا، نہ مارنے والا روتا ہے، صبر کرنے والا روتا ہے، برداشت کرنے والا روتا ہے. یہ جو جذبات، یہ جو خون کی گرمی ہوتی ہے اپنے کسی عزیز کی شہادت پر، اپنے کسی عزیز پر ہونے والے ظلم کی صورت میں، یہ جو اندر سے کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہاتھ میں اسلحہ اٹھاؤ، ہاتھ میں ڈنڈا لکڑی اٹھاؤ اور سامنے والے کو مار ڈالو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے، خبردار ہمارے چاہنے والے جب کبھی حسین کا نام آئے رو لیا کریں. بلکہ کیا فارمولہ دیا امام رضا نے، یابن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے. کیا غم دنیا میں زیادتیاں نہیں ہیں، ناانصافیاں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، حق کا نہ ملنا نہیں ہے؟ پریشانیوں میں جب پریشانیاں بڑھنے لگے تو امام رضا فرماتے ہیں، یابن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا گھیرنے لگے فق کے لیے حسین، تو میرے جد حسین پہ ہو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نفسیاتی طور پر بھی جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو بڑی تکلیف کو سوچا جاتا ہے، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پر. اور یہی جب سہولتیں بہت زیادہ مل جائیں، آسائشیں مل جائیں، تو حکم یہ ہے کہ غریبوں کی طرف توجہ کرو تاکہ تمہارا تکبر، غرور مٹ نہ پائے. تم خود پسندی کا اور تکبر کا
اور فرعونیت کا شکار نہ ہو جاؤ. پریشانیاں بڑھیں تو بڑی پریشانی کو سوچو. امام فرماتے ہیں جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو ہمارے جد حسین پہ رو لینا, تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. عزیزو, مجھے پتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یہ قرآن ہے. خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی کو گرمی لگ گئی تو معلوم ہوا جی وہ کیا بولتے ہیں ہیٹ اسٹروک. یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں گرمی میں کھڑے ہو؟ یہ جلوس کے لیے کیوں آئے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. پوری بات سنیں گے میری. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ ماتم, یہ گریا, یہ روڈ پہ چلنا, اور جو خاندانی عزادار ہیں وہ تو جلوس میں ننگے پیر چلتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں. یہ نجف سے کربلا مشی, یہ تقریباً 80 کلومیٹر سے زیادہ پیدل چلنا, یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جان لیا جائے ہلاکت اور شہادت میں فرق ہے. کیسے طے ہوگا کہ یہ شہادت ہے یا یہ ہلاکت ہے؟ ہدف کے تعین کے بعد طے ہوگا. پہلے ہدف کو طے کریں. اگر ہدف آپ کی حیثیت سے کم ہے تو یہ ہلاکت. میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے. ہلاکت اور شہادت کا فرق کیسے طے ہوگا کہ یہ شہید تھا یا نہیں؟ یہ کس چکر میں مارا گیا ہے, یہ کس مسئلے میں مارا گیا ہے, کیسے طے ہوگا یہ شہید ہوا ہے یا ہلاک ہوا ہے؟ ہمارے ہاں تو جسے چاہو شہید کہہ دو اور جسے چاہو ہلاک کہہ دو. کبھی میڈیا کے افراد ہلاک ہو گئے کہتے ہیں, اور جن کے ساتھ ان کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے طے کریں گے کہ کون ہلاک ہوا ہے کون شہید ہوا ہے؟ ہدف طے کرے گا ہلاکت اور شہادت کو. توجہ چاہوں گا. اگر ہدف آپ کے وجود سے بڑا ہے, اگر ہدف آپ کے وجود سے بڑا ہے تو پھر یہ شہادت ہے, اور اگر ہدف آپ کے وجود سے چھوٹا ہے تو یہ ہلاکت ہے. بتائیے انسان کے وجود سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ انسان ہیں نا, ہم انسان ہیں نا. انسان سے زیادہ کون سی چیز ہے بھائی؟ انسان سے زیادہ تو کوئی چیز کہتے ہی نہیں ہے کہ ہوتی ہے. انسان سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ بتا دوں, وہی چیز ہم سے زیادہ ہے جو چیز حسین مولا کو آمدہ کر کے کربلا لے کر آئی, اور وہ ہے دین. دین ایک ایسی چیز ہے جس پر حسین قربان ہو جاتے ہیں. دین, بے دینی عزاداری سے نہیں پھیلے گی. عزاداری بے دینی کا مروج نہیں ہے, عزاداری دین ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں میں حسین کو اپنا میرے مولا کو ہدف بناتا ہوں, یہ بھی عشق مجازی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. مگر حسین مولا تو سب کو جمع کر کے اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, وہ عشق حقیقی ہے. امام حسین سے عشق مجازی ہے. بہت سارے لوگوں کی منزل کوئی اور ہوتی ہے, کسی کی منزل کوئی اور ہوتی ہے. توجہ ہے نا. حضرت علی اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ لسنا علی الحق, ہم حق پر نہیں ہیں. تو مولا حسین نے فرمایا ہم حق پر ہیں. فرمایا بابا پھر موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں؟ کس چیز پر قربان ہوں گے حسین؟ حسین قربان ہو رہے ہیں اللہ کے دین پر, اللہ کے دین پر قربان ہو رہے ہیں. اور آپ کا ہدف امام حسین ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ہدف امام حسین ہے, الحمدللہ ہمارا ہدف امام حسین ہے. عشق مجازی میں ہے, عشق کی وادی میں آئے ہم. اب اس ہدف پر اگر اپنی جان دے دی جائے تو یہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نہیں ہے, بلکہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ وہ منظر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. یہ کیفیت ہے, اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی مرضیوں پر. عزیزان گرامی, اگر حضرت ابراہیم کے بچ جانے پہ عید منائی جائے تو امام حسین کے شہید ہونے پر غم منایا جائے گا. میں نے ایک جملہ کہا تھا, کسی بچے کو کسی جوان کو تشنگی نہ رہ جائے. میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا وادی عشق کا راہی حضرت ابراہیم, مگر حضرت ابراہیم سے بڑے وادی عشق کے راہی حسین. کیسے؟ سورہ صافات. سورہ صافات اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ جو ابراہیم کے ساتھ ہوا یہ سب سے بڑی آزمائش تھی, یہ سب سے بڑی آزمائش تھی. اس سے بڑا امتحان ہم نے اپنے بندوں سے نہیں لیا, بلاء المبین. مگر فوراً اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
ہم نے اس بڑی قربانی کو کہاں ذبح ہوئے حضرت اسماعیل؟ کہاں ذبح ہوئے حضرت اسماعیل؟ ان کی جگہ دمبا آ گیا نا، وہ تو زندہ رہے نا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے۔ ہم اس سے بڑی قربانی لیں گے، ایک اسماعیل نہیں، ہم 18 اسماعیل لیں گے۔